یہ زبردست عبارت ہے کچھ لمبی. عنوان ہے عالم مثال اور عذاب و ثواب قبر کا اثبات. عالم مثال اور عذاب و ثواب قبر کا اثبات. ایک وام بھی ذرا ذہن سے نکال لو. یہ اشرف الجواب جو ہے یہ حضرت تھانوی کی مختلف کتابوں سے اقتباسات ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت تھانوی کی مختلف کتب سے اقتباسات ہیں اور اس کو ترتیب دیا ہے جناب منشی علی محمد نے، اور اس کے نگران ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی. اور اوپر یہ بھی لکھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جنگ والا میراثی مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ اشرف الجواب تھانوی کی کتاب ہی کوئی. آگے سے پھر اچھا ہماتی پھر ایسے والے جیسے یہ ایک ہی، یعنی یہ لوگ سوا فراڈ اور دجل کے ان کے پاس کوئی چیز نہیں. حالانکہ یہ لکھا ہے منتخب الخطبات، حضرت تھانوی کی مختلف کتب سے یہ چیزیں جمع کی گئی ہیں، اور یہ آثار الحیات اور اس طرح کے رسائل ہیں، وہ بھی میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. اثر رسائل سے جو یہ مواد جمع کیا گیا ہے، یہ آثار المربع وغیرہ یہ رسائل ہیں حضرت تھانوی کے اپنے. تو فرماتے ہیں اول عالم مثال کا اس بات کرتا ہوں تو سمجھ لیجئے یہ ثابت ہے اشارات نصوص سے، اور اشارات تو میں نے احتیاطاً کہہ دیا ورنہ وہ اشارات بمنزل صداقت کے ہیں. تو گویا بالتصریح یہ ثابت ہے کہ علاوہ شہادت یعنی دنیا کے اور عالم غیب یعنی آخرت کے، ان دونوں کے درمیان میں ایک اور بھی عالم ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں. حضرت تھانوی کہتے ہیں یہ نصوص سے ثابت ہے. اشارات نصوص بھی میں نے احتیاطاً کہہ دیا ورنہ اصل نصوص سے ثابت ہے. حضرت تھانوی یہ کہتے ہیں جو من وجہ مشابہ عالم شہادت کے اور من وجہ مشابہ عالم غیب کے، یعنی وہ برزخ ہے درمیان دنیا اور آخرت کے، اور اس عالم کے ماننے سے ہزاروں اشکالات قرآن و حدیث کے حل ہو جاتے ہیں. مثلا حدیث میں ہے، اور یہ کام کی بات ہے، حدیث میں وارد ہے کہ قبر میں اس طرح سے عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا. مثلا عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ زمین مل جائے گی اور صاحب قبر کو دبا لے گی. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جتنا فصل اور فاصلہ لاش اور قبر کی دیواروں میں مردہ کو رکھتے وقت ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے. لاش دبتی دباتی کچھ بھی نہیں، ویسی کی ویسی رکھی رہتی ہے. یہ صورت عذاب قبر کی جو حدیث میں آئی، ظاہر ہے کہ دنیا کے متعلق تو ہے نہیں کیونکہ مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے. یہ اشکال اس وجہ سے اور بھی قوی ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو دنیا ہی کے متعلق سمجھ لیا. حالانکہ اگر دنیا کے متعلق ہوتا اس کے آثار کا نظر آنا بھی ضروری تھا. اگر آخرت کے متعلق سمجھا جائے تو اول تو آخرت میں وہ زمین نہیں جو لفظ زمین سے متبادر ہے. دوسرا یہ کہ آخرت میں اگر پہنچ جائے تو پھر وہاں وہی ٹھکانے ہیں جنت یا دوزخ. داخل ہونے کے بعد جنت سے تو کسی طرح نکلنا ممکن نہیں، دوزخ میں بھی سب کا نکلنا ممکن نہیں. حشر ہوگا، جنت دوزخ سے باہر تو معلوم ہوگا کہ ابھی جنت یا دوزخ میں گیا ہی نہیں. پھر حدیث کے کیا معنی؟ اول نظر میں تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے جو ملاحظہ اور اعلی سائنس کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے. چنانچہ ملحد لوگ اور بعض اعلی سائنس جو ایمان لائے ان کا بھی مذہب یہی رہا کہ یہ سب مثالیں اور تشبیہیں ہیں. مطلب ان مثالوں کے دینے سے یہ ہے کہ ایسی حالت ہوتی ہے یعنی مشابہ ان حالتوں کے ہوتی ہے، واقع میں یہ حالتیں پیش نہیں آتی. آگے تھانوی صاحب فرماتے ہیں تو اپنے نزدیک گویا یہ بہت بڑے دوڑے
حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ وہ لوگ بعض روحانی عذاب و ثواب کے قائل ہو گئے اور جسمانی کے منکر ہو گئے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، یعنی قبر یا جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ وہ لوگ اس پر کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں قبر میں یہاں نہ پھول ہیں جنت کے نہ آگ ہے دوزخ کی، پھر اپنے ظاہری معنی پر قبر دوزخ کا گڑھا یا جنت کا ٹکڑا کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو غرض یہ جہاں قبر کی جنت اور دوزخ میں یہ اشکال ہے، رہی آخرت تو وہاں کی دوزخ وہ جنت وہ اشکال ہے جو میں نے پہلے عرض کیا۔ بہرحال یہ اشکال حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیسرے عالم کا قائل نہ ہوں، یعنی عالم برزخ کے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں یہ سارے اشکال ہیں، سمجھ گئے؟ جب خلاصہ بیان کروں تو اشکال یہ ہے کہ حدیث میں آتے قبر تنگ ہو جاتی ہے، مردے کو دباتی ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں قبر تو کوئی نہیں اسی طرح کھلی ہوتی ہے، بال میں بھی کھل جائے تو قبر تنگ کوئی نہیں ہوتی، یہ تو مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے جڑوں میں سے جڑا، حالانکہ اگر قبر کھل جائے نہ نیچے جنت کے پھول ہوتے ہیں نہ جہنم کی کوئی آگ ہوتی ہے ایک۔ اور اگر تم یہ کہو کہ مرنے کے بعد جسم سمیت جنت میں چلا گیا، یہ بھی غلط بات ہے، جو دخول جسمانی ہے اس کے بعد نکلنا نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ تو اب یہ اشکال باقی ہے عذاب و ثواب قبر کے بارے میں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں اس کا جواب تب بھی بن سکتا ہے کہ ایک تیسرا عالم مانا جائے جس کا نام وہ کیا عالم مثال اور عالم برزخ۔ او بزرگو سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ وہ عالم برزخ یعنی عالم برزخ جس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں۔ تو سمجھ آئیے بات، کیونکہ وہ مشابہ اس عالم کے بھی ہے، یعنی باعتبار آخرت کے تو گویا وہ دنیا ہے، باعتبار دنیا کے گویا وہ آخرت ہے۔ وہ ایسا عالم ہے جیسا کہ باغ کا پھاٹک کہ بنسبت اندرونی حصہ باغ کے گویا وہ باغ نہیں، لیکن بنسبت خارج حصہ باغ کے گویا کہ وہ باغ ہے، یا جیسے حوالات کہ یہ نسبت گھر کے تو جیل خانہ ہے، مگر بنسبت جیل خانہ کے پھر گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم مثال کو دنیا کا بھی نمونہ بنایا۔ جس وقت انسان مرتا ہے پہلے اس عالم مثال ہی میں جاتا ہے، وہاں ایک آسمان بھی ہے مشابہ دنیا کے آسمان کے، ایک زمین بھی ہے مشابہ دنیا کی زمین کے، اور ایک جسم بھی ہے مشابہ اس جسم کے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ لیکن وہ بھی جسم ہی ہے جسم۔ تو مرنے کے بعد تو روح کے لیے ایک جسم مثال ہوگا، اور آخرت میں جو جسم ہوگا وہ یہی ہوگا جو دنیا میں ہے۔ غرض یہ ایمان ہے ہمارا کہ حشر روحانی بھی اور جسمانی بھی، اسی پر بات کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بس اس عالم مثال ہی کا نام قبر ہے، اس عالم مثال ہی کا نام قبر۔ کس کا نام ہے؟ عالم مثال ہی کا نام۔ پتہ نہیں آپ الفاظ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ عالم مثال کا نام قبر ہے یا عالم مثال ہی کا نام قبر ہے؟ عالم مثال ہی کا نام قبر ہے۔ اب سب اشکال رفع ہو گئے۔ کیا مانا کہ قبر سے مراد یہ محسوس گڑھا نہیں ہے؟ کیا مانا کہ قبر سے مراد یہ مخصوص گڑھا نہیں ہے؟ حضرت تھانوی کہتے ہیں یہ گڑھا مراد نہیں ہے، بلکہ قبر سے مراد عالم مثال ہی ہے۔ یہ زید الحسینی نے لکھا ہے کہ مماتی بدبخت یہ قبر کو گڑھا کہتے ہے، بندر قبر کو گڑھا کہتے ہیں، گڑھا، یہ بھی گستاخی ہے۔ اب یہ تھانوی صاحب بھی لکھ رہے ہیں کیا مانا کہ قبر سے مراد یہ محسوس گڑھا نہیں ہے، کیونکہ کسی کو بھیڑیا کھا گیا یا کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، اس صورت میں چونکہ وہ زمین میں دفن نہیں ہوا، اس لیے اس کو چاہیے کہ قبر کا عذاب ہی نہ ہو،
لیکن اب اشکال ہی نہ رہا، کیونکہ وہ جو عالم مثال ہے وہی اس کو عذاب قبر بھی ہو جائے گا۔ اشکال تو جب ہوتا جب قبر سے مراد یہ گڑھا ہوتا جس میں لاش دفن کی جاتی ہے۔ اگلے لفظ ذرا سننا، زخموں پہ نمک، حکیم الامت کا زبردست نسخہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں۔ واہ بابا تھا نہیں، اب ماسٹر پڑھے لا تکم لا قبری، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، بولتے ہی بھیڑ کی طرح۔ اب جو اب ذرا لگا فتویٰ حضرت تھانوی پر، مزہ آئے؟ حکیم الامت وہ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ سنو تو صحیح، مانو قسمت پر۔ ہاں سنتے آؤ کہ بزرگوں نے کیا لکھا۔ یہ صفحہ نمبر 607۔ حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں قبر۔ اس کو کہتے ہیں عالم، اور وہاں پہنچنا کسی حال میں منتفی نہیں، خواہ مردہ دفن ہو یا نہ ہو، اور اس عالم مثال کے نہ جاننے ہی کی وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں، اور ایٹم بم آ رہا ہے، کہتے ہیں عالم مثال کے نہ جاننے کی وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کہ قبر ذرا بڑی رکھنی چاہیے تاکہ مردہ کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی قبر کے اندر مردہ کو بٹھایا جاتا ہوگا، تو بس پھر کیا ہے، اگر اپنے دشمن کو ستانا ہو تو اس کی قبر ذرا تنگ بنا دی جائے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کسی سے دشمنی ہو پھر تو آسان ہے، اس کی قبر ذرا تنگ بنا دی جائے تاکہ مر کر بھی اسے چین نصیب نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ اپنے دشمن کے لیے تمنا کرتے ہیں کہ مر کر بھی مصیبت سے نہ بچے۔ تو اچھا ہے حضرت، یہ جو وسیع قبر شریعت نے تجویز کی ہے یہ اس بنا پر تھوڑا ہی ہے، اس کے اندر مردہ کو بٹھایا جائے گا جیسا آپ اس وقت بیٹھے ہیں، بلکہ یہ تو مال اکرام اور عزت ہے مومن کی کہ اس کو مر کر بھی بیکار نہ سمجھا جائے گا۔ مرنے کے بعد اس کے مرتبے کا لحاظ کیا اور اس طرح اس کا اکرام کیا، یہ نہیں کہ بوال تھا ڈال دیا۔ آگے یہ وہ ذکر کرتے کرتے بیان کرتے ہیں کہ عالم اصل قبر عالم مثال ہے، جہاں مرنے کے بعد انسان اول پہنچتا ہے، اور وہ کچھ مشابہ اس عالم کے ہے، کچھ مشابہ عالم آخرت کے ہے، وہی اس کو فرشتے بٹھلاتے ہیں، وہی اس سے سوالات کرتے ہیں، وہی کی زمین اس کو دباتی ہے، وہی اس کو عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور وہ عالم یہی ہے جس کو حدیثوں میں قبر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو سمجھ آئیے بات، حدیثوں میں جو قبر کا لفظ ہے وہ صرف اسی عالم کے لیے ہے۔ یہ لمبی باتیں آپ پڑھ لینا، یہ صرف چند باتیں ہیں جو آپ جتنا ذہن بنا لیں کہ علماء دیوبند کا نظریہ کیا ہے۔ یہ مولانا مجیب اللہ صاحب استاد دارالعلوم دیوبند، بیان الفوائد، اور صفحہ نمبر اس کا 91 ہے۔ ذرا عبارت ہوش سے سننی ہے، یہ سارے مولوی دیوبندی بھی اسی کتاب کو لیے بیٹھے ہیں، فوائد بیان الفوائد کو، اور یہ استاد دارالعلوم دیوبند ہے، اور عقائد کی کتاب کی شرح ہے، ترجمہ شرح، اور اردو میں بہترین شرح ہے۔ اردو میں ایسی شرح کوئی نہیں، شرح عقائد کی،
اچھی شرح ہے. اس میں لکھتا ہے کہ عالم آخرت کے دو حصے ہیں. ایک ہر انسان کی موت سے لے کر قیامت کے آنے تک جس کو شریعت کی اصطلاح میں برزخ کہا جاتا ہے. دوسرا حصہ قیامت سے لے کر ابد الآباد تک جس کو عالم حشر کہتے ہیں. اگلی عبارت ذرا غور سے کہتے ہیں قبر در حقیقت اس گڈھے کا نام نہیں. قبر در حقیقت اس گڈھے کا نام کوئی گڑھا جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ اسی عالم برزخ کا نام ہے جو انسان کی موت سے لے کر قیامت کے آنے تک ہے. ارشاد خدا بندی ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون الی آخرہ. جہاں پر بھی یہ اس قبر کے گڑھے کا قبر ہونے کا انکار کر رہا ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں قبر کس کا نام ہے؟ عالم برزخ کا. اس پر 200 بزرگوں لمبے چوڑے حوالے ہیں اور المسلک المنصور میں حوالے لکھے ہیں، وہاں پر دیکھ لینا. حضرت شیخ الہند وہ بھی کہتے ہیں قبر اس زمینی گڑھے کا نام نہیں. حضرت نانوتوی مفتی کفایت اللہ صاحب کی یہ تصدیقیں آ گئی اور مفتی صاحب کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا جواہر الایمان، جہاں تھا جواہر الایمان چھوٹا سا رسالہ، اس میں مفتی صاحب کہتے ہیں یہ گڑھا قبر اصلی نہیں. اور اسی طرح شاہ ولی اللہ الخیر الکثیر میں یہی بات لکھتے ہیں. اور کشف المغالطات اکابرین دیوبند کی مصدع کا کتاب، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ قبر زمین کا گڑھا اصلی قبر نہیں، بلکہ اصلی قبر کیا ہے؟ عالم برزخ. سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی اس میں بھی یہی بات لکھی ہے. اور مالک کاندلوی کی معارف القرآن اس میں بھی یہی بات لکھی ہے. مولانا ادریس کی علم الکلام اور یہ عقائد اسلام مولانا ادریس کی، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تکمیل الایمان اشیاۃ اللمحات اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہ حفرہ زمین والا گڑھا جس میں مردے کو دفن کرتے ہیں یہ اصطلاح شریعت میں قبر نہیں. اور اسی طرح یہ جواہر والجواکیت اس میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے علامہ شیرانی کا. اور اسی طریقہ سے 100 کے قریب کتب اور اقوال آپ کو مل سکتے ہیں کہ قبر کا 2 معنی ہیں. قبر عرفی یہ ہے لیکن یہ قبر شرعی نہیں. قبر شرعی کا مطلب ہے عالم برزخ. علماء دیوبند کی یہی تحقیق ہے. اب سوال کے جواب کی طرف آؤ. ان پر اشکال کیا تھا کہ یہ روح کے عذاب ثواب کے قائل ہیں لہذا عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں. جواب کیا بنا کہ عذاب و ثواب قبر کے منکر نہیں. کیوں کہ اصل عذاب قبر سے مراد ہے عذاب برزخ، اور عذاب برزخ کا قائل ہونا یہی عذاب قبر کا قائل ہونا ہے. لہذا یہ طائفہ عذاب قبر کا قائل ہے، عذاب قبر کا منکر نہیں. ابھی کوئی پرچی نہ آئے. ابھی بتاتا ہوں، جب میں کہتا ہوں پرچی آئے تو لکھتا کوئی نہیں ہے. اس وقت کوئی نہیں، سارے اٹھتے ہیں اور سبق کو خراب کرنے کے لیے. اب یہ کچھ بالکل کان اس کے چھوٹے اگر بڑے ہو جائیں تو بیمار، اور اس میں کوئی فرق نہیں. کیسے حیاتی ایک ادراک کرتے ہیں گناہ جسم کی ہے اور عذاب ملتا ہے روح کو. میرا پتر تو لیٹ آئے، یہ سوال جواب ہو چکے ہیں. اب جو لیٹ آیا ہے نا اس کو پرچی لکھنے کی اجازت نہیں جس نے پہلے مسائل نہیں پڑھے. ہم پانی میں مدانی نہیں لگا سکتے. اور آئندہ انشاءاللہ العزیز میں نے بتایا اس دفعہ کو قانون بھی ہو 10 شعبان کے بعد جو طالب علم آئے گا وہ بیٹھا رہے لیکن مدرسے کی کسی سہولت کا مستحق نہیں ہوگا. ہاں یہ سب کو بتا دینا. 10 شعبان کے بعد جو طالب علم آئے گا وہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ طالب علم ہے. ہاں اتنا ہے کہ قرآن سے ہم روک نہیں سکتے سنتا رہے، لیکن مدرسے کی روٹی بھی دیں گے کیونکہ روٹی مہمانوں کو دی جاتی ہے. باقی جتنی سہولیات ہیں بالکل نہیں دیں گے. یہ سارا کام خراب وہ کرتے ہیں جو 10
کیا شعبان کے آخر میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دورہ پڑھنے جا رہے ہیں. ساری مصیبت ان کی. پہلے تو مسئلہ سنا ہوا کوئی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ مسئلے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر آ کر رکا لکھنے کا شوق ہوتا ہے، رکا لکھ دیا. تو ایک دفعہ جب ہم گفتگو کر چکے ہیں تو درمیان میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں. باقی ایک اشکال ہے، اس کا جواب میں دے رہا ہوں. جو مسئلہ پہلے نہیں ہوا، میں نے بیان نہیں کیا، وہ رکا لکھو، اس کا جواب دوں گا. اور جو بیان ہو چکا ہے تو اب میں ایک ایک ساتھی کا تو نہیں نا ذمہ دار کہ حضرت اقدس تشریف نہیں لائے ٹائم پر اور بعد میں تشریف لے آئے ہیں، تو اب اس کے تو ہم نہیں ذمہ دار. اب ذرا توجہ فرماؤ. یہ اس مذہب پر جو اشکال تھا اس کا جواب میں نے دے دیا، اس کی دلیل بھی پیش کر دی، جواب بھی. لہذا ثابت کیا ہوا کہ یہ بھی اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے اور عذاب و ثواب کے منکر نہیں بلکہ عذاب و ثواب کے قائل. تیسرا طبقہ پر بھی اشکال ہے، روح مع الجسد المثالی والے پر. اس پر اشکال ہے. یہ جس نے اس بیوقوف نے لکھا ہے وہ ترنڈی نے اشکال پیش کیا. محقق ترنڈی نے، ہے کاف کراچی والا. ترنڈی نے یہ کہا کہ گناہ یہ جسم کرے اور سزا دوسرے کو ملے، یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے، یہ اللہ کا ظلم بنتا ہے. جی اس ترنڈی کو بتا دو کہ تیرے جیسا جاہل ابو جہل بھی نہیں تھا. اللہ کا ظلم بنتا ہی نہیں، اسے ظلم کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اگر جبریل کو بھی جہنم میں ڈال دے تب بھی ظلم نہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس ترنڈی جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا، کہتے خدا کا ظلم بنے گا، عدل خدا بندی کے خلاف ہے. اور گدھیا تو کون ہوتا ہے عدل خدا بندی کی حدود قائم کرنے والا؟ یہ خدا کا ظلم ہے اور یہ خدا کا انصاف ہے. تو سمجھے بھی ہو، اگر اللہ جبریل کو جہنم میں ڈال دے، سب فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے، تب بھی یہ خدا کا ظلم نہیں. کیوں؟ ظلم کہتے ہیں تصرف فی ملک الغیر، غیر کی ملک میں تصرف کرنا. اور ساری جبریل کس کی ملک ہے؟ اللہ کی. یہ میری اب ملک ہے، تم پوچھ سکتے ہو یہ میری ملک ہے نا، یہ پوچھو کیوں کیا؟ تو ہم تو ناقص ہیں. المثال للتفہیم لا للتشبیہ. تو جب دنیا کا مالک بھی اپنے ملک میں تصرف کرے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو لیسا کمثلہ شیء والی ذات جو للہ ملک السماوات والارض، وہ جو کام کرے تو ترنڈی اب رجسٹر لے کے آئے گا یا اللہ تجھے ظلم کیا. تو اصل بدماشی اور کفر یہ ہے خدا کو ظالم کہنا، یہ بھی اس کی جہالت ہے. اور یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے مسند امام میں بھی اور کتابوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ جبریل کو بھی جہنم میں ڈال دے، خدا کا ظلم نہیں بنتا، کیونکہ اللہ نے جو جبریل کو نعمتیں دی ہیں، جبریل میں بھی طاقت نہیں ان نعمتوں کا شکر کرنے کی. تو سمجھ آئیے بات بھی نہیں آئی؟ ہاں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ جبریل نے یہ بات کی. جبریل سے آپ نے پوچھا یہ آیت جو ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بزرگوں کی بات ہے، تو آپ کا روح پیدا ہوا؟ جبریل کہتے ہیں ہاں میرا بھی پیدا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جب سے اعلی حضرت ہم میں سے نکلے نا، او الا ابلیس، اعلی حضرت ہم میں سے نکلے یا ابو الاعلی وہ نکل گئے تو ہمیں بھی چنتا اور خطرہ رہتا تھا کہیں ہمارا انجام بھی وہ نہ ہو. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان پہ قرآن آیا، اللہ نے قرآن میں میری تعریف کر دی، ذو القوت المتین. اب میں بے فکر ہو گیا ہوں، وہ خطرہ مجھ سے بھی ٹل گیا. بہرحال یہ مسئلہ اپنے مقام کا ہے کہ ظلم بنتے ہی کوئی نہیں، خدا جس چیز کو بھی جہنم میں ڈال دے. بخاری میں یہ بھی حدیث آئی ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم نہیں بھری جائے گی
تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کریں گے اور اس مخلوق کو جہنم میں ڈال دیں گے. تب جہنم میں، بخاری کی حدیث ہے، تب جہنم بھر جائے گی. خدا کو کون پوچھ سکتا ہے؟ ایک. دوسرا، یہی سوال ہے ترنڈی پر، اور یہ سوال پہلے بھی جاہلوں نے کیا. علامہ روح المعانی نے زبردست بات کی ہے. بدلنا جلودن غیر الذی، تبدیل الجلود کا عنوان ہے اور زبردست بات ہے. وہاں پر دیکھو امام آلوسی کہتے ہیں کہ یہ سوال تو کھوتے ہی کر سکتا ہے فضلاً عن عالم، عالم نہیں کر سکتا. کیوں؟ علامہ آلوسی نے خود لکھا کہ یہ اعتراض بے وقوف کر سکتا ہے گناہ کرے 6 فٹا وجود، اور جس وجود کو سزا دی جائے گی اس کی داڑھ اور پہاڑ جتنی ہوگی. تہجد پڑے 90 سال والا بوڑھا وجود، بھوکا رہے 80 سال والا بوڑھا وجود، جنت میں چلا جائے 33 سال والا جوان. یہ اشکال ہے یا نہیں ہے؟ جنت میں جا رہا ہے 33 سال کا جوان اور تہجد پڑھ رہا ہے 80 سال کا، 90 سال کا، سردیاں پوری ہڈیاں برداشت کرتی رہی، جنت میں جوان جا رہا ہے. گناہ یہ وجود کرتا رہا، اور جو جہنم میں جا رہا ہے یہاں سے گھوڑا بھاگے جہاں تک 500 سال کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا وجود. اور حضرت نیلوی شاہ صاحب اس کی تعبیر کرتے کہ زانی کا زنا ایک عضو کرتا ہے، شریعت کہتی عضو کو نہیں مارنا. مارا پیٹ کو جاتا ہے. ترنڈی کا وضو خروج ری سے، سفلیات سے ٹوٹتا ہے، دھوتا منہ ہے. منہ کا کیا قصور ہے؟ کوئی آپ نہیں سمجھ رہے بھائی. وضو کہاں سے ٹوٹا ہے؟ منہ بیچارے کو دھونے کا، منہ نے کیا قصور کیا؟ یہ دھو رہا ہے. عجیب بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو تعذیب یا تریم ہے اس کا تعلق ہے نفس دراکہ کے ساتھ، چاہے وجود کم ہو یا وجود زیادہ ہو. اور یہ جو وجود مثالی ہے یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اسی جسم کے اندر کا ہے. یہ بال کی پلاسٹک یا لوہے کا نہیں. یہ رکا لکھنے والا رات میں رکھا ہے لیٹرین میں تھا. جس نے بتایا ہے کہ جسم مثالی یہ اندر کی چیز ہے. جس میں لطیف حضرت ثانوی نے یہی بات کی. تو کیا سمجھے ہو؟ اس مذہب پر یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ کرے کون اور بھرے کون. اس کا جواب تحقیقی یہی ہے کہ اصل کرے اور بھرے کا تعلق ہے نفس دراکہ روح کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جو جنت میں جائے گا 33 سال کا جوان ہوگا، اور جہنم میں جائے گا تو اتنا بڑا وجود ہوگا اور پہاڑ جتنا اس کی داڑھ ہوگی. یہ حیثیت تو بدلی ہوئی ہوں گی. اسی طرح ایک چمڑا جلے گا، ثم بدلنا، پھر نیا چمڑا آ جائے گا. ایک دفعہ وجود گل جائے گا پھر نیا آ جائے گا. اب یہ تکرار ہوگا تبدیل جلود کا، اعراض کا. تو اس پر بھی کوئی اشکال ہوگا، لیکن اشکال کوئی نہیں. اور اس پر بھی تو ہو سکتا ہے جہنم، حدیث میں آتا ہے اشتقت النار بعضھا اکلا بعضھا بعضا. جہنم کہتی ہے یا اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا گیا. اب جہنم کو یہ تپش کس گناہ کی وجہ سے مل رہی ہے؟ کوئی پتہ چلتا کوئی نہیں. یہ ہوتے ہیں جاہلوں والے سوال. لہذا اس مذہب پر بھی کوئی اشکال نہیں. چوتھے مذہب پر اشکال ہے. تیسرے مذہب کا اشکال سمجھ گئے ہو نا؟ بھئی کرے یہ جسم اور بھرے جسم مثالی، یہ سوال تھا. میں نے کہا تینوں پر سوال ہے. اور چوتھا مذہب اس پر بھی سوال ہے. اس پر سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے روح بھی کوئی نہیں اور ادراک بھی ہے. اشکال سمجھ رہے ہو؟ کہ روح بھی وجود میں کوئی نہیں اور ادراک بھی ہے. حالانکہ بغیر روح کے ادراک کس طرح ہوتا ہے؟ روح کے بغیر ادراک ہو نہیں سکتا. ادھر تم کہتے ہو روح کوئی نہیں لوٹتی.
ادھر کہتے ہو ادراک بھی برزخ کا ہے، یہ اشکال ہے چوتھے مذہب پر. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ اس اعتراض کی بنیاد یہ ہے التلازم بین الروح والحیات. اس اشکال کی بنیاد یہ ہے کہ روح اور حیات کا آپس میں تلازم ہے، لیکن بغیر روح کے ادراک اور حیات ہو سکتی نہیں. اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوگا. یہاں پر یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. تو جواب یہ ہے کہ روح اور حیات کا تلازم عادی ہے. روح اور حیات کا تلازم کیا ہے؟ عادی ہے، عادتاً ہے، نہ قطعاً ہے. عادی ہے نہ قطعی، یعنی عادت میں ہے، قطعی نہیں ہے. ورنہ ان اللہ حی وہو منزہ عن الروح، یہ علامہ سیالکوٹی کا جواب ہے. فرماتے ہیں اللہ زندہ ہے اور وہ پاک ہے روح سے. تو التلازم بین الحیات والروح عادی، یہ شرح عقائد کے حاشیے پر بھی پوری باتیں لکھی ہیں، اور سیالکوٹی کے حاشیے پر بھی وہاں صاف لکھا ہے کہ یہ جو تلازم ہے نا حیات اور روح کے درمیان، یہ تلازم عادی ہے نہ کہ قطعی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بولتے چولتے نہیں ہو تو جان تو نہیں چھوٹتی. وہ ابھی بڑا ٹائم ہے. حنفیوں کے نزدیک تقریباً 4:30 پونے 5 تک نماز ہو سکتی ہے. ہاں بھائی. اچھا، یہ حوالے سارے ادھر ہیں، ان کو لکھ لینا. میں صرف مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. یہ قرۃ العین کا حوالہ ہے صفحہ 595 کا. کہتے ہیں لا تلازم بین الروح والحیات الا فی الاعضاء. اسی طرح سیالکوٹی کا حوالہ رات میں نے لکھا دیا تھا، فلا یخفی علیک لیس المراد بالحی ہاہنا ما یعاد فی الروح. اور تفتزانی کی لا یستلزم اعادۃ الروح، یہ باتیں ساری آ رہی ہے. اب اس کی مثال سے سمجھو. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ادراک ہے اس کے لیے اعادہ روح کوئی ضروری نہیں. کیوں؟ اس کی متعدد مثالیں. تسبیح الاحجار ایک نظیر، تسبیح الارض دوسری نظیر. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جو گوشت تھا وہ بکری کا، اور وہ ظاہر آلود تھا، بھونا ہوا تھا، اس میں اعادہ روح نہیں، لیکن اس گوشت میں بھی اللہ نے آواز پیدا کر دی. گوشت نے آپ کو خبر دی کہ میں مسموم ہوں. تو معلوم ہوتا ہے ادراک یا حیات بسیطہ کے لیے اعادہ روح کوئی شرط نہیں. اعادہ روح اور اس کا کوئی تلازم نہیں. اب بزرگوں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس پر ایک فائدہ عرض کرتا ہوں، ذرا خیال کرو. کچھ پہلے بزرگوں کی کتابوں میں آپ کو ملے گا اعادہ فی الجملہ یا اعادہ غیر معہود. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ اعادہ فی الجملہ یا اعادہ غیر معہود، یہ لفظ ملیں گے پرانے اکابر بزرگوں کی کتابوں میں. اعادہ فی الجملہ ہے یا اعادہ غیر معہود. اونچا بولو، اس لفظ کو یاد کرو. اعادہ یا اعادہ غیر معہود، اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں. اگرچہ وہ تعبیر اصطلاح ہے ان کی بعض بزرگوں کی، لیکن بعض ان بزرگوں کی باتوں میں جو یہ اعادہ غیر معہود، اس سے بھی مراد وہ یہی لیتے ہیں نوع من الحیات. بزرگوں کی کتابوں میں نوع من الحیات یہی لیتے ہیں، اور غیر معہود سے یہی لیتے ہیں کہ ایک قسم کا، یعنی لفظ روح کا بولتے ہیں اور مراد اس سے لیتے ہیں ادراک.
ادراک کا اعادہ اور نو من الحیات کا اعادہ. اگر کوئی شخص اعادہ غیر معہود کا یہ معنی متعین کرے، اب اس کے ساتھ لفظ بولنے میں تو ہمارا اختلاف ہوگا کہ یہ اعادہ نہیں ہے، یہ اصطلاح غلط ہے، یہ اعادہ شہادہ نہیں. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد بھی صرف یہ ہے کہ نوع من الحیات قدر ما یتعلم او یتلذذ کا اس بات، نہ میں سننے کا قائل ہوں، نہ مردے کے ادراک دنیاوی کا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، نہ سماع وغیرہ کا قائل ہوں. میں بھی کہتا ہوں کہ برزخی دکھ اور درد کا صرف ادراک کس کا نام میں رکھتا ہوں، اعادہ فی الجملہ یا اعادہ غیر معہود. تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھو یہ نزاع لفظی ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا. لا مشاہۃ فی الاستعلاء. لیکن موجودہ دور والے یہ اعادہ حقیقی مانتے ہیں. پہلے میں بھی بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں اعادہ کی وجہ سے جسم سنتا ہے، اعادہ کی وجہ سے جسم دیکھتا ہے، جسم قیام و قعود کرتا ہے، اور اس طرح روح ہوتی ہے جیسے برتن میں پانی ہے، ضرب بھی مضروف ہے. اس اعادہ کے قائل ہیں، اس لیے ان کے تو کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ ان کے خطری ہونے میں کوئی شک. ہاں، پرانے بزرگوں کی کتابوں میں کہیں لفظ اعادہ کا آ جائے، یاد رکھو وہاں یہ بھی ہوگا اعادہ غیر المعہود. کیا لفظ ہوگا؟ اعادہ روح کا غیر معہود. غیر معہود کا مطلب ہے جو جم سے کلاتی سے روح کا انفکاک ہو گیا تھا وہ برحال ہے، اس کے خلاف نہیں. اور غیر معہود اس کے علاوہ قسم کا وہ تعبیر کرتے ہیں اعادہ برزخی، کبھی کہتے ہیں اعادہ غیر معہود، کبھی کہتے ہیں اعادہ فی الجملہ. یہ تین لفظ آپ کو کتابوں میں ملیں گے. اعادہ غیر معہود کا لفظ آ جائے گا، اعادہ فی الجملہ کا آ جائے گا، یا اعادہ برزخی کا لفظ آ جائے گا. یہ تین اور معنی یہی کرتے ہیں نوع من الحیات یا ادراک بصیر. اور نوع من الحیات وہ ہوتا ہے لا یزیل عن المیت اسم الموت، میت سے میت ہونے کا نام زائل نہیں کرتا، روح جسم میں نہیں لوٹتا، روح کا تعلق تصرف جسم کے ساتھ کوئی نہیں، جسم پکارے نہیں سنتا، جسم قبر کے ماحول کو نہیں دیکھتا، صرف قدر ما یتعلم او یتلذذ، اتنی قدر ادراک. اس کو بزرگ کہہ دیں گے اعادہ غیر معہود، اعادہ فی الجملہ، یا لفظ بولیں گے کہ اعادہ برزخی. تو اس لیے یاد رکھو وہاں اعادے سے چڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان کی مراد ٹھیک ہے. اور ان والے اعادہ اور ان والے اعادہ میں کیا فرق ہے؟ یہ اعادہ حقیقی مانتے ہیں، آپ نے پڑھا، اور ایسا اعادہ مانتے ہیں یہ تعلق تصرف کہ یہ جسم دنیا کا ادراک ہو، قبر والے کا سلام کلام وغیرہ سنے اور دنیا کی چیزوں کو دیکھے. یہ اعادہ وہ مانتے ہیں کہ جو روح جسم میں آ جاتی ہے، اندر وہ میں نہیں مانتے. وہ مانتے ہیں کہ ایک برزخی غیر معلوم الکیف کیف، برزخی ایک غیر معلوم الکیف کیف، غیر معلوم الکیف مانتے ہیں. اور صرف ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یدرے کو علم العذاب و لذت التنعیم قدر ما یتعلم او یتلذذ. تو بس یہ بات، یہ آخری فائدہ ذہن میں رکھنا. تو یہ خلاصہ ہے عذاب و ثواب قبر کی بحث کا. اب اس پر اگر آپ کا کوئی اشکول ہو تو بالکل لکھ کر دیں، لیکن موضوع کے مطابق، موضوع سے ہٹ کے نہیں، اور گپوٹیشن بھی نہیں. اگر بہت کم ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اور اٹھے چھٹے کوئی نہ بزرگوں، تکلیف رکھو، 5 منٹ صبر کر لو.